ہدایت کی 4 علامتیں، اگر یہ ہے تو ہدایت ہے. ہدایت مل جائے، ہدایت مل جائے میرے دوستو، کچھ بھی نہ ملا، اللہ ایک غریب ترین آدمی کو جس کی زندگی موسٹ ڈیفیکلٹی سے گزری، ایڈورسٹی سے گزری. میں نے غیر مسلم کا بیان سنا، یعنی ہم مسلمان غیر مسلم کا بیان، پتا کیا کہہ رہا ہے بیان روتے ہوئے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میرے بچوں کو بھوکا مار دے، جیسے مرضی مار دے، اے اللہ میرے بچوں سے اسلام، میرے بچوں سے اسلام. اور میں ایک ڈبکی دیں گے اس آدمی کو جس نے دنیا تکلیفوں سے گزاری ہو، حضرت بلال کی طرح، ابوذر غفاری کی طرح ایسی گزاری ہوگی، ایک ڈبکی ماریں گے اللہ جنت کی ساری تکلیفوں کو، ایک ڈبکی سب بھول جائے. یہ اللہ نے کچھ دیکھا نہیں. اور جو ناؤز باللہ عیاشی کا شوقین فرعون نمرود قارون، ایک ڈبکی اللہ جہنم کی ماریں گے، ساری عیاشی بھول جائے گا. میرے دوستو ہدایت میں یہ نماز میں کیا اہدنا الصراط، ہدایت تو مانگ رہے ہیں، یہ واجب ہے نماز میں، ہمارے یہاں عربوں میں فرض ہے اور نماز میں فرض نہیں. اہدنا، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اہدنا اهدنا فیمن هدیت، اللهم نصر الهدى والتقى. ہدایت مانگ، ہدایت ملتی ہے میرے دوستو، ہدایت ملتی ہے پہلی چیز مانگنے سے اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے جن کو اللہ نے ہدایت دی. یہ 100% سچ بات، ہدایت مانگنے سے، اللہ سے مانگنا اور ان لوگوں سے. یوسف کو ہدایت مانگنے سے ملی، اللہ بے طلبے کو نہیں دیتا، کبھی کبھار دے دیتا، حضرت عمر کو دے دیا. جب وہ طالب اتنی دعا کرتے ہیں، اتنی قربانی دیتے ہیں جس سے اللہ کا ترس آ جائے، اللہ تعالیٰ ہدایت نہ مانگنے کی اس کو بھی ہدایت دیتے، جیسے حضرت عمر کا. لیکن ہدایت میں دوستو اللہ کی ایک سنت، ایک قدرت ہے ماں باپ کے بغیر بچہ پیدا کر دیں، قدرت ہے ماں باپ کے ساتھ پیدا ہو. تو ہدایت کی 4 علامتیں قرآن نے بتائی میرے دوستو. تو 4 علامتیں قرآن نے بتائی ہیں کہ ہدایت کی سب سے پہلے یہ مساجد کو آباد کر. آج اللہ کی قسم پوری دنیا پھر رہا ہوں، 1% مسلمان کے پاس مسجد آباد کرنے کا ٹائم، اس کو یہ بھی نہیں پتا مسجد آباد کیسے. اللہ کہتے ہیں میں تمہارے چہروں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھ. ہماری ساری محنت مسجد کی دیوار پہ اندر بالکل کھا جائے، ساری محنت. ہم کیلے کو چھلکے کو کھا رہے ہیں اور کیلا پھینک رہے ہیں، چھلکا کھا رہے ہیں، اتنے پاگل لوگ. کیلا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، کوئی فکر نہیں تھی 9 سال تک کہ مسجد نہیں، 9 سال تک مسجد کو اندر سے آباد کیا. مسجد میں لالٹین نہیں تھی. تو ہدایت کی محنت کا طریقہ سارا قرآن نے بتایا. ہدایت سب سے پہلی علامت مساجد کو آباد کرنا. اور یاد رکھنا میرے دوستو مجھے برکت چاہیے، میرے پاس کثرت بہت کثرت تھی میرے پاس، اللہ کی قسم برکت کا باب ہی نہیں. میرے دوستو برکت کہاں ہے؟ اللہ قرآن میں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ ھدی للعالمین. اللہ نے پہلا گھر تمہارے لیے کعبہ بنایا، مسجد، تاکہ یہاں سے تمہیں ہدایت مل جائے اور برکت. اللہ کی قسم برکت اور ہدایت کا تعلق مسجد کی محنت. تو مسجد کی محنت میں سب سے پہلی محنت ہے مساجد کو 4 اعمال سے آباد کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حضرت عمر ایمان کے حلقے میں بیٹھتے ہیں، مجھے ایمان کی ضرورت ہے. ایمان کا حلقہ اللہ کے نبی کو بات بھی بیٹھی ہے. نمبر 2 تعلیم کا حلقہ، دین سیکھنا سکھانا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، تعلیم کا حلقہ لگا اور ذکر کا. آپ تعلیم میں بیٹھے، کہا دونوں حلقے خیر پہ ہیں، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. ایمان کے حلقے میں حضرت عمر بیٹھتے تھے، علماء کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل ادھر لے کے بیٹھیں گے جائیں گے، وہ بھی ایمان کے حلقے بیٹھتے. ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے جو بات سنتا نہیں ہے، بات سنتا نہ وہ ہدایت یافتہ ہے نہ وہ عقل مند ہے. فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ. بشارت دے دو میرے بندوں کو جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور ان باتوں میں جو آسان بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ اولئک هم المهتدون. یہ پکے ہدایت یافتہ عقل مند لوگ. تو میرے دوستوں 4 کام ہدایت کے ہیں. پہلی چیز مساجد کو آباد کرنا 24 گھنٹے. جو مسجد کو آباد کرتا ہے مسجد دعا دیتی ہے، اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے. اور حدیث میں صحیح مسجد کو آباد کرنے والوں سے دنیاوی عذاب بھی اللہ ہٹا لے، مسجد والوں کو نہیں آئے حدیث میں. اور یہ حدیث میں نے آنکھوں سے زلزلوں میں دیکھی. اللہ نے مجھے دونوں زلزلوں میں بچایا. زلزلوں میں اس مسجد میں ٹھہرا، 5 مسجد بالاکوٹ میں شہید ہوں، ایک تبلیغی مرکز بچا تھا. وجہ کیا تھی؟ یہ 24 گھنٹے آباد تھا اور کوئی بزرگی نہیں تھی. 24 گھنٹے آباد. ہم اس مسجد میں ایک اینٹ اللہ نے گرا. مظفر آباد میں پریزیڈنٹ ہاؤس گر گیا، ہوٹل گر گئے، ایک اینٹ مرکز کی اللہ نے نہیں گرنے دی. ہم یہاں گرم چشمے میں گئے، جنید جمشید کے انتقال پہ 9000 فٹ پہ 18 انچ برف، -10، کوئی ہیٹر نہیں، کوئی بجلی نہیں، گیس نہیں. کیا ہوا؟ اندر گیا مسجد گرم. تو میں نے کہا امام صاحب یہ کیا؟ کہا چلو اندر چلو، پہلے آیت المسجد پڑھو اور مشورہ پھر بتا دو. تو میں نے کہا بتائیں. کہا صحیح بھائی جب سے اس بستی کے نیچے پانی ہے، آسٹریلیا کی چند گراؤنڈ ہے برسبن، پانی پہ زمین پانی، وہاں باؤنس زیادہ ہوتی ہے، یہ بستی گرم چشمہ پانی پہ. کہا صحیح بھائی جب سے ہم نے مسجد کو 24 گھنٹے مدرسہ اور مرکز بنایا، اللہ سردی میں پانی کو گرم کرتے تھے، گرمی میں ٹھنڈا. آپ کو دیکھے میں مسجد میں بیٹھا، میرے ساتھ چلو ٹکٹ میں آپ کو دکھا دوں. ہاں علاقہ ڈینجرس ہے، واپس کب لوگ آتے ہیں؟ ہم لوگ آگے تھے، علاقہ بہت خطرناک ہے. میرے دوستو ہدایت کی علامت کیا ہے؟ آج نیت کر لو، نیت آج بدل گیا، اللہ اب سے مساجد کو آباد کریں گے. کون کون نیت کر لو؟ ہم آپ کو نکالنے دیں 40 دن 4 مہینے، ہم نہیں. ہم تو ہاں مجھے ابھی لوگ کہہ رہے تھے صحیح بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہا IT سیکھ رہا ہوں. تو کہاں سیکھ رہے ہیں؟ میں کہا تبلیغی جماعت کے ساتھ.
تو تبلیغی جماعت آئی ٹی سکھا رہی ہے. میں کہا کیا میں انٹرنیشنل تبلیغ آئی ٹی تو تبلیغی جماعت سے انٹرنیشنل تبلیغ کیسے کر؟ تو بھائی آپ سب سے پہلے نیت کرو. ہدایت کی علامت ہے یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں. نمبر 2 نماز قائم کرو. تم نہیں قائم نمازی بناؤ. اے نبی جی روزی مت گھبراؤ نہیں. واحمر اہلک بالصلاۃ واصطبر. گھر والوں کو نماز اہل کو پڑھواؤ اور اس پہ ڈٹے رہو صبر سے. تو بتاتے رہو ہم آپ سے روزی جاتے ہم خود دیں گے. تیسری چیز زکات قائم کرو. زکات سے اور صدقے سے اللہ کی قسم مال بڑھتا ہے. قرآن کہہ رہے یورب صدقات مال بڑھتا ہے. دیکھو زکات سے مال بڑھتا ہے. معاذ بن جبل ایک آدمی سے ایک جانور لے کے آئے. 3 سال بعد 55 جانور لے کے آئے. زکات دو خوشی سے دو. اور اوپر زکات صدقے کی بات ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے پہلے صدقہ بیان کیا ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. شیخ خرچ اللہ نے کہا ان پہ خرچ کرو اور قسم کھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال بڑھتا ہے. میں حرم میں تھا کون آیا میرے دوست کا سعید بھائی میرا سالہ وینٹیلیٹر پہ کوئی بتائیں آیت کوئی چیز. میں نے کہا کیا ہوا یہ ہوا ہے. وہ سجدی کریں گے لیکن کہہ رہے پہلے وینٹیلیٹر سے ہٹے 7 دن چیک کریں گے. میں کہا کتنا خرچہ ہے؟ کہا سعید بھائی 15 لاکھ کا. میں کہا ہمت کر کے 15 لاکھ صدقہ کر. قسم کھا رہا ہوں کا فون ہے گھنٹے بعد شاید کہ سعید بھائی 15 لاکھ جا کے غریبوں میں بانٹا ہے. اللہ نے میرے سالے کو بغیر دوائی کے گھر پہنچا دیا. اللہ کے نبی کہہ رہے سب کچھ علاج ہے. ہاں ہمارا کیا ہوتا ہے بیماری آئی $10,000 کی یار ذرا $10 دے دینا اس کو فقیر. اس صدقے سے کبھی بیماری جائے گی. $10,000 کی بیماری آئی ہے 5,000 نکالو اور نکلے گا یوں. میں تو ایسے نکالوں یہ دے کے دیکھو صدقہ. وہ کہے گا ظالم آج کے بعد اس کے پاس نہیں آنا. ایک تو اس نے 5,000 دیا ہے اللہ سے راضی اللہ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مرے گا یہ کہے گا اصدقہ وکن من الصالحین. مجھے صدقہ کرنے دے تاکہ میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی جماعت کھا دوں. تو جب 5,000 دے گا بیماری بھی جائے گی اور 10 گنا واپس اللہ لوٹائیں گے. کہتا ہوں تو میرے دوستوں زکات قائم کرو اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو. دیکھو ایک بہت ڈر میں دکھ دیتے ہیں ہمیں یہاں سے نکال دی. اللہ نے دنیا بننے سے 50,000 سال پہلے مسلم شریف کے روایت ہے قلم بنایا. قلم وہ کل لکھ دے جو قیامت تک ہو. گھبراؤ نہیں آپ کا مستقر کہاں ہوگا. مت گھبراؤ. اللہ کی قسم اس سے ہو کیا بالکل مت ڈرو. آپ کو اللہ اگر یہاں سے نکالنا ہے آپ نکلے جاؤ. حضور کو نکالا اللہ نے مکہ سے. مستقر کی گھبراؤ نہیں. کہاں مرے گا طے. وہ سلمان اسلام کے دربار میں کھڑا ہوگا یہ آدمی دیکھ رہا ہے فرشتہ لگ رہا ہے اسرائیل. اے سلمان میں یہاں سے نکال دکھا لگے انڈیا اور جاؤ انڈیا. اسرائیل اسلام نے کہا سلمان اسلام اللہ نے کہا اس کی روح قبض کرنی ہے. میں کہ یہاں ہے اس کی کیسے قبض کروں وہ گاؤں کرنی اللہ کی قدرت فوراً جا کے وہاں روح قبض کر لی. تو میرے دوستو ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ. کسی نفس کو موت نہیں آ سکتی جو کتاب میں طے ہے نہ آگے نہ پیچھے. بالکل گھبرانا ولم یخشى الا اللہ. اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو. اور کتابیں کہتی ہیں جو مسجد کو آباد کرے گا اور نماز قائم کرے گا زکات قائم کرے گا اللہ خود اس کے اندر سے تمام خوف نکالیں گے انشاءاللہ تعالی. تو کون کون نیت کرتا ہے بھائی آج سے چاروں ہدایت کے کام کرے گا بتائیں بھائی. کریں گے انشاءاللہ تعالی. روز کریں گے یا کبھی کبھار اور خود کریں گے اور بھی لائیں گے. ہاں ہمارے پشتو والے نا ہمارے یہاں امیر سے انتقال کر گئے. وہ افریقہ کے افرو امریکن. تو وہ جب جماعت آئی نا تو انہوں نے نسوار لائے ہو. ہاں یہ نسوار افرو امریکن نسوار کا وہی نسوار لگا دی تو تبلیغ نہیں لگا سکتے. لیکن پشتو والے نے ماشاءاللہ کام بھی بہت کیا. اور یہ ہمارے گجراتی بھائی نا میمن انہوں نے مال لگایا انہوں نے جان لگائی. جان مال صلی اللہ تعالیٰ نے دین کو کہاں پہنچا دیا.